بانی پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر معصوم قرار دے دیے گئے، باعزت بری کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی کو، اور دو بڑے مقدمات میں ان کو بڑا ریلیف مل گیا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل سے بری خبر ہے، ایک اہم ترین شخصیت کی ہڈی ٹوٹنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے عدالت کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس پر بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف، عمران ریاض، سمیع ابراہیم کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں، اور یہ بتایا جائے گا کہ وی لاگ جس جگہ سے کریں تو کیا مقدمہ وہاں درج ہوگا یا کسی بھی جگہ پر درج کرایا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج کی سب سے اہم خبر، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں، ان کو دو عدالتوں سے، دو کیسز سے جو ہے وہ ریلیف مل گیا ہے، ان کو بری کر دیا گیا ہے، باعزت بری ہو گئے ہیں بانی پی ٹی آئی۔ دو مقدمات میں بریت کی درخواست تھی، ان کی جانب سے 265 کے تحت بریت کی درخواست دی جاتی ہے کہ جی اس کیس میں میرے خلاف کوئی ایسی شہادت موجود نہیں ہے کہ اس کیس کو آگے چلایا جائے، جس پر عدالت دلائل طلب کرتی ہے، جس پر عدالت ڈاکومنٹس دیکھتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ سناتی ہے۔ اور آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ تھے سہیب بلال رانجھا، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ بارہ میں لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے دو مقدمات پر جو ہے وہ سماعت کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلا سردار مصروف اور پھر آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکلا نے اپنے دلائل میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، شریک ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ ان کے وکلا کی طرف سے یہ کہا گیا 6 گواہ تو ہیں لیکن بیانات ہی نہیں ہو رہے ان کے، یہ بھی ان کی جانب سے بتایا گیا۔ 2 سال گزرنے کے باوجود ایک گواہ بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ اب دلائل میں وکلا نے اپنے مزید یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں کسی شریک ملزم پر بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، اور عدالت بانی پی ٹی آئی کی بریت کا احکامات جاری کرے۔ واضح ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے الزامات 2 سال قبل تھانہ بارہ میں درج کیے گئے تھے۔ دوسری خبر ہے جی، بری خبر ہے، یہ بھی یقیناً افسوسناک خبر ہے کہ آج اینٹی کرپشن کی عدالت میں جب ملزمان پر فرد جرم عائد ہونی تھی اور وہاں پر عدالت میں جب پیش کیا جانا تھا ملزمان کو، تو انہیں بتایا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آج پیش نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں پیش کیا آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کو، تو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ انہوں نے، طاہر صاحب نے آ کے ایک رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کی ہڈی کا ایک فریکچر ہو گیا ہے معمولی سا۔ جب ان سے استفسار کیا گیا، جب ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ 1 روز قبل 2 روز قبل جو ہے وہ واش روم میں گر گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ایک ہڈی فریکچر ہوئی ہے معمولی سی، لیکن ابھی ان کو یہاں پر لایا نہیں جا سکتا، اور میڈیکل رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اچھا، جس پر 17 مارچ کی انہوں نے تاریخ بتائی تھی، جس پر عدالت نے کہا کہ بھئی اگر آپ ان کو نہیں لے کے آئے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت تو جب تک ملزمان عدالت میں مکمل کمپلیٹ ملزمان نہ ہو، یعنی کہ اگر 4 ملزم ہیں تو 4 ہوں، 5 ہیں تو 5 ہوں، جب تک تمام ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تب تک ہم کسی بھی ملزم کے، ایک ملزم کے خلاف یا 2 کے خلاف ہم فرد جرم عائد نہیں کر سکتے، اس لیے تمام ملزمان کا وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چودھری پرویز الہی صاحب کو 4 اپریل کو عدالت میں لایا جائے گا، جہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب سمیت تمام ملزمان پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چودھری پرویز الہی صاحب کو صحت دے، بزرگ آدمی، اور اس حالات میں ان کا جو ہے وہ ٹانگ کا فریکچر ہونا میرے خیال میں کافی زیادہ نقصان دہ ہے، اللہ اپنی ایمان میں رکھے ان کو۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب، یہ بھی اہم خبر ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سینئر صحافی جو ہیں عمران ریاض صاحب، مرحوم شہید ارشد شریف صاحب اور سمیع ابراہیم کے خلاف جو ہے مختلف مقدمات جو درج تھے، ان کی تفصیلات کے لیے جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور بڑے اہم ریمارکس اس میں سامنے ہیں جسٹس اختر محسن اختر کیانی صاحب کے۔
انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کیس کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ مقدمات کس کے خلاف کیسے درج کیے جا سکتے ہیں، کہ اگر ایک شخص جس جگہ سے بیٹھ کے وی لاگ کر رہا ہے کیا اس سے اس مقام پہ مقدمہ درج کیا جائے گا اس کے خلاف، یا وہ مقدمہ کسی بھی جگہ پہ درج کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عدالت اس میں کس حد تک ان چیزوں کو لے جا سکتی ہے، اور تمام مقدمات کا ریکارڈ بھی ان کا طلب کرنا ہے۔ پھر جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہم اس وقت تمام ملزمان جو یہ آئیں گے تو ان کے سماعت کے لیے جو ہے اس کیس کی سماعت کے لیے ریکارڈ کے بعد، یعنی کہ جب تمام جو لوگ ہیں، اب جیسے ارشد شریف مرحوم ہیں، عمران ریاض سر ہیں اور سمیع ابراہیم ہیں، ان پہ درج مقدمات کی جو ریکارڈ آنے سے پہلے ہم یہاں پر عدالتی معاون مقرر کریں گے، تاکہ جو فیصلہ ہو، جو بھی فیصلہ ہو، وہ ونس فار آل اور ہمیشہ کے لیے اس کو مان کے اور تسلیم کر کے اور بڑا شفاف طریقے سے چلا جا سکے۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔